أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ
نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کوئی کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آئیں تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ رعب والے ہو۔ اے مسلمانوں، تمہارا خوف ان کے سینوں میں اللہ سے کہیں زیادہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اور یہ تم سے قتال نہیں کر سکتے مل کر، یہ سب جمع ہو کر تم سے قتال نہیں کر سکتے، ہاں مگر ان بستیوں میں جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس کے اختلافات بہت سخت ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کو عقل نہیں ہے، اور ان کی مثال ان یہود کی طرح ہے جنہوں نے ان سے پہلے اپنے کاموں کی سزا کو چکھا، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب تھے۔ اور ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ شیطان نے انسان سے کہا کہ تم کافر بن جاؤ، پھر جب کافر بن گیا تو شیطان کہنے لگا کہ میں تجھ سے بری ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اور اس میں یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کی آیات ہیں۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16 اور 17 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے 17 تک کی آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق بھی غزوہ بنو نذیر سے ہے، جس کا ذکر پچھلے کئی دروس میں بیان ہو چکا، اور جیسا کہ پیچھے بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو سورۃ الحشر کے بجائے سورۃ بنی نذیر کہا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں سارا قصہ بنو نذیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کئی کوششیں کی، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت کے جو منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور عبداللہ ابن نبتل اور دوسرے لوگ، اور خاص طور پر قبیلہ خزرج کے کئی طبقے جو عبداللہ ابن ابی کو ماننے والے تھے اور منافقوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان سب نے بنو نذیر کو ہمدردی دی، ان کی پشت پناہی کی، اور ان منافقوں نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تمہاری بستیوں کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو،
اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تمہیں تمہارے قلعوں سے نکالا گیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ انہوں نے بنو نذیر کو تسلی دی، منافقوں نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا اور یہ تسلی دی، لیکن جب برا وقت آیا تو منافقوں نے بنو نذیر کا کچھ ساتھ نہ دیا، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونا پڑا، اور وہ سب اپنا سامان اور اپنا گھر بار لے کر اور ملبہ لے کر اور اپنے گھر کے در و دیوار اور اپنے کھڑکیاں اور دروازے لے کر اور جو بھی ان کے بس میں تھا اموال منقولہ وہ لے کر مدینہ منورہ سے چلے گئے، اور ان منافقوں نے بنو نذیر کی کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ یہ منافق ہیں، اور منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر، اس کی گفتگو پر اور اس کے وعدے پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان منافقوں کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 11 جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے اس میں فرمایا گیا، الم تر الی الذین نافقوا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کی طرف جن لوگوں نے نفاق کیا ہے؟ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں کو یہ کہتے تھے، کافر اہل کتاب بھائیوں کو یعنی بنو نذیر کے یہودیوں کو جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، یہ منافق اپنے ان کافر اہل کتاب بھائیوں کو یہ کہتے تھے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا یعنی مدینہ سے نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور ضرور نکلیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے سے نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، نہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انصار کا، نہ خزرج اور اوس کے مسلمانوں کا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور آگے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو ان منافقوں نے اہل کتاب کو دھوکہ دیا، ان کو ظاہری طور پر تسلیاں دیں اور یہ کہا کہ تم ڈٹے رہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آخر میں قرآن مجید نے آیت نمبر 11 میں فرمایا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے۔ ان کا جھوٹ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اور بعد میں تو ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا کہ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو نہ انہوں نے ان کی مدد کی، نہ ان کے ساتھ نکل کر گئے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا۔ یہ تو آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کی طرف کہ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے تھے۔ آگے آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون، کہ اگر ان اہل کتاب کافروں کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی فرما دیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور اہل کتاب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تو دھوکہ دیتے ہی دیتے تھے، اہل کتاب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر ان اہل کتاب کو مدینہ سے نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان اہل کتاب سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان کی مدد کرنے آئیں گے تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ گویا یہ جھوٹے لوگ ہیں، منافق ہیں۔ منافق کا تو کام ہی یہی ہے کہ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ مومن کے مقابلے میں منافق کا حال یہ ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 12 میں صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان اہل کتاب سے لڑائی کی گئی تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ مدد کرنے آئیں گے تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 13 ہے، اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وجہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیوں مدد نہیں کی منافقوں کی، تو فرمایا کہ اصل میں یہ بنو نذیر کی تعداد کم تھی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم ان سے جھوٹے وعدے تو کر لیں مگر وقت پر ان کی مدد نہ کریں، کیونکہ اگر مدد کریں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 13 میں فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ تمہارا رعب ان لوگوں کے سینوں میں اللہ سے بڑھ کر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ منافق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہے نہیں، بلکہ مسلمانوں کا خوف ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم اہل کتاب بنو نذیر سے جو وعدہ کر رہے ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتے وقت بھی جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، وعدہ پورا نہیں کریں گے، اور بعد میں بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم لوگوں کا رعب ان لوگوں کے سینوں میں اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارا رعب ان منافقوں کے سینوں میں زیادہ ہے، یعنی منافق اللہ سے نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے ہیں، تمہاری تعداد کی کثرت سے، تمہاری بہادری سے، تمہاری شجاعت سے، تمہاری جنگجوئی سے، اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ،
لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، یعنی ان کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے نہیں اور تم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور مخلوق سے نہ ڈرتے۔ یہ تو آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر تم سے لڑائی نہیں لڑ سکیں گے، یعنی اگر بنو نذیر بھی جمع ہو جائیں اور مدینہ کے منافق بھی سارے جمع ہو جائیں، اہل کتاب کافر بھی جمع ہو جائیں اور جو منافق ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، تو بھی یہ تمہارے مقابلے میں آ کر لڑنے سے گھبرائیں گے۔ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ہے، تمہارا خوف اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافق اور یہ کافر اکٹھے ہو کر بھی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، الا فی قری محصنہ، ہاں مگر ان بستیوں میں جو قلعہ بند ہوں، یعنی اگر کوئی بستی قلعے کے اندر ہو، چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہوں جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، اور قلعہ بھی بہت بڑا ہو اور اس قلعے کے اندر ہر طرح کی رہائش کے سارے انتظامات ہو، تو وہاں تو یہ کچھ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن سامنے آ کر ان کے لیے تمہارا مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب ان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، کہ یہ سب کافر مل کر بھی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں مگر ان بستیوں میں جو قلعہ بند ہوں، یعنی جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے آڑ لے کر تو یہ تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ تیر پھینک دیا چپکے سے، یا پتھر پھینک دیا، یا گرم پانی پھینک دیا، لیکن دو بدو لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رعب ان کے اوپر ایسا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ہی ان کے اوثان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سب جمع ہو کر بھی تم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں مگر یہ کہ بس ایسی بستیوں میں ہو جو قلعہ بند ہو یا دیوار کے پیچھے سے کچھ حملے کرتے رہیں۔ آگے قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ منافق اور یہودی یہ اگرچہ دیکھنے میں تمہیں اکٹھے نظر آتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، کہ سارے کافر مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی صرف ظاہری طور پر اکٹھے ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ورنہ ان کے درمیان اختلافات بہت زبردست ہیں۔ اسی وجہ سے بنو قینقاع کی کسی نے مدد نہیں کی، بنو نذیر کی کسی نے مدد نہیں کی، بنو قریظہ نے بھی مدد نہیں کی، منافقوں نے بھی مدد نہیں کی۔ تو یہ منافق اور کافر اہل کتاب دیکھنے میں تمہیں اکٹھے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے مفادات سب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے مفادات کے تابع ہیں، اور جو لوگ مفادات کے تابع ہوتے ہیں اور اصولوں پر جمتے نہیں ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جہاں دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات، جہاں دنیا کا نفع نظر آتا ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو منافق شروع میں بنو نذیر کو چڑھاوا دیتے رہے، ان کی مدد کی باتیں کرتے رہے، لیکن جب بنو نذیر پر برا وقت آیا اور انہیں مدینہ سے نکالا گیا
تو ان کی کوئی مدد انہوں نے نہیں کی، کیونکہ ان کے دل علیحدہ علیحدہ تھے، مفادات ان کے علیحدہ علیحدہ تھے۔ اس کو قرآن نے فرمایا بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، یعنی ان کے اختلافات آپس میں بہت سخت ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے، ان کے اختلافات آپس میں بہت سخت ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، سب اپنے مفادات کے تابع ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی عقل نہیں ہے۔ عقل تو اس کو ہوتی ہے کہ جو اصولوں کا پابند ہو، لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے یا منافقین مدینہ تھے یا اہل کتاب بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ تھے، یہ کوئی اصولوں کے پابند لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ محض دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ورنہ ان کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ تھے، اور اسی لیے جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا تھا، مالی مفادات کا، تو ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور آڑے وقتوں میں، برے وقتوں میں ایک دوسرے کے کام بھی نہیں آئے، نہ بنو قینقاع کے کوئی کام آیا، نہ بنو نذیر کے منافق کام آئے، نہ بنو قریظہ کے کسی نے مدد کی۔ تو قرآن کہتا ہے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کے اختلافات آپس میں بہت سخت ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی عقل نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنو نذیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے پہلے ان کے ایک اور قبیلے کے ساتھ بھی بالکل یہی کچھ ہو چکا تھا، یعنی بنو قینقاع کے ساتھ غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، جس کی تفصیل میں آپ کو بالکل سورۃ الحشر کی تمہید میں بیان کر چکا ہوں کہ بنو قینقاع سوناروں کا کام کرتے تھے اور پورا بازار سوناروں کا ان کے قبضے میں تھا۔ وہاں ایک مسلمان عورت گئی، اس کا کپڑا انہوں نے باندھ دیا، اس کو برہنہ کر دیا، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور آخر میں بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ جس طریقے سے بنو نذیر کو آج جلا وطن کیا جا رہا ہے، اس سے کچھ عرصے پہلے بنو قینقاع کو بھی اسی طریقے سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اور بنو نذیر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں بنائیں اور مشرکین مکہ کو آمادہ کیا کہ وہ احد کی لڑائی کے لیے حملہ آور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، ان بنو نذیر کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے گزر چکے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے بھی اپنے کاموں کا وبال چکھا، اپنے کاموں کی سزا چکھی، جو انہوں نے کرتوت کیے تھے اس کرتوت کا مزہ انہوں نے چکھا، اور انہیں بھی مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونا پڑا۔
کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ جنہوں نے کچھ قریب عرصے میں اپنے کاموں کا وبال چکھا، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت کے اندر۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح منافق بنو نذیر کو چڑھاتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر آمادہ کرتے رہے، جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، لیکن وقت پر کام نہ آئے، تو ان کی مثال شیطان کی سی ہے۔ اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ مسلمان سے اور انسان سے گناہ کرواتا ہے، بلکہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو عین وقت پر جب عذاب کا وقت ہوگا، شیطان ایک طرف ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ بھئی کفر تم نے کیا، تم خود اپنے سزا بھگتو۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جب شیطان نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر، فلما کفر، پھر جب آدمی نے کفر اختیار کیا، قال انی بریء منک، تو شیطان کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آخری آیت میں آیت نمبر 17 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ شیطان چھوٹے گا نہ یہ کافر چھوٹے گا، بلکہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن فرما رہا ہے آیت نمبر 17 میں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے اندر یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالم لوگوں کا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی سزا پاتا ہے، اور جو ظلم پر آمادہ کرتا ہے وہ بھی سزا پاتا ہے۔ شیطان ہو یا منافق ہو، جنہوں نے کفر پر آمادہ کیا، مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی پر آمادہ کیا، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جو آمادہ ہوئے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہاں آ کر الحمدللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 17 تک کی مختصر تشریح بیان ہو گئی۔ اب آیت نمبر 11 سے 17 تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کی طرف کہ جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کوئی کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے۔ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد کرنے آئے تو پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے، اور پھر ان میں سے کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے سینوں میں تمہارا رعب اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے، یہ اکٹھے ہو کر بھی تم سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، ہاں مگر یہ کہ یہ ان بستیوں میں ہوں جو قلعہ بند ہوں یا دیواروں کے پیچھے سے تم پر حملہ کریں۔
ان کے درمیان آپس کے اختلافات بہت سخت ہیں، آپ ان کو خیال کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کو کوئی عقل نہیں ہے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ جنہوں نے اس سے کچھ قریب میں اپنے کاموں کی سزا کو چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ شیطان نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر، پھر جب وہ کافر ہو گیا، انسان کافر ہو گیا، تو شیطان کہنے لگا کہ بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔